تو ویسے تو پاکستان کے قانون ساز پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ اٹ سیلف جو قانون سازی کرتی ہے، لیجسلیشن کرتی ہے، وہ ہمیشہ عام آدمی کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ یا اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، یا اپنے رول کو مزید لمبا کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر کوئی سیاسی اپوننٹس ہیں ان کے خلاف ان کی کرپشن کا الزام لگا کے اندر کرنے کی بات ہو، وہ لیجسلیشن ہوتی ہے یہاں پہ، یا اس کے علاوہ کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو تو ویسی لیجسلیشن ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں، سینٹ ہو یا لوور ہاؤس ہو، وہ ایک ایسا بل پاس کرنے جا رہے تھے جو تھوڑا ماڈرن ہے، جو مائنورٹیز کے خلاف نہیں ہے، جو کہ خواتین کے خلاف نہیں ہے، ولنریبل لوگوں کے خلاف نہیں ہے۔ اس بل کا نام تھا ڈومیسٹک وائلنس بل 2021۔ پاس کرنے جا رہے تھے، ہوا نہیں۔ ہوا کیوں نہیں وہ بتاؤں گا بعد میں، لیکن پہلے ایسا ہوا کہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ وی ریجیکٹ ڈومیسٹک وائلنس بل 2021۔ تو یہ ہماری پرائیڈ ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن ایک یہ ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہے کہ جو گھریلو تشدد ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم نہیں ہیں۔ تو اسی لیے عورتوں کو مارنے کا اختیار، ان کے منہوں پہ تھپڑ مارنے کا، ایسڈ پھینکنے کا یا ٹانگیں توڑنے کا اختیار ہم سے نہ لو، کیونکہ اس سے ہماری مردانہ کمزوری جو ہے نا وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ٹرینڈ چلے، اس کے علاوہ شور مچا، اور اس سے یہ ہوا کہ بابر اعوان صاحب جو کہ نان الیکٹڈ پراؤڈ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس بل کو ریویو کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس سے، آبویسلی وزیر اعظم تو یہ ایڈوائز کریں گے کہ اس پہ سوچو یار، یہ تو ایسے ہی آگے بھیج دیا تم نے، کیونکہ یہ بل بنایا تھا شیری مزاری صاحبہ نے، جن کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ بائسڈ اباؤٹ اے پارٹی، اٹس ناٹ اباؤٹ اینی پریجوڈس ٹورڈز اے پرٹیکولر پارٹی، اٹس اباؤٹ اے پرنسپل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ولید اقبال صاحب جو کہ پاکستان کی جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا کمپریہنسو بل اس ملک میں رہتے ہوئے بنایا ہے، جہاں پر وزیر اعظم بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ریپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ عورت جو ہے نا فیو کلوتھس پہنتی ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، اب اس بل کو اگر ڈسکس کریں تو اس بل میں تھا کیا، اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو کیوں بھیجا، اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کیا ہے، ذرا یہ سن لیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو بعد میں سن لیجئے گا، لیکن میٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس بل میں بیسیکلی تھا یہ کہ یہ بل کہتا ہے کہ آل ایکٹس آف فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، سیکشول اینڈ اکنامک ابیوز اگینسٹ وومن، چلڈرن، ولنریبل پرسنز دیٹ کازز فیئر، فزیکل اور سائیکولوجیکل ہارم ہیز ٹو بی آؤٹ لاڈ، یعنی کہ ایسے تمام اقدامات جو کہ جسمانی تشدد یا پھر جنسی تشدد یا ایموشنل جو ہارم ہوتا ہے وہ، یا پھر اکنامک ابیوز کرتے ہوں بچوں کے ٹورڈز دا ولنریبل چلڈرن، جو کہ بچے ہیں یا پھر خواتین ہیں گھر میں، ان کے خلاف جو ابیوز کی جاتی ہے، وائلنس کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اس پہ سزائیں مقرر کرتا ہے یہ بل۔ سزائیں کیا ہیں جی؟ سزائیں یہ ہیں کہ 3 سال کی میکسیمم سزا اور کم سے کم 3 مہینے کی اور تقریباً 1 لاکھ تک جرمانہ۔ اس کے علاوہ یہ بل ایک اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ آپ سینٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے پہلے بل تو پڑھ لو، بولنے آ گئے ہو، تو ان کو بتا دوں کہ بل سارا پڑھ لیا میں نے۔ اگر آپ نے بھی پڑھنا ہے تو آپ سینٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، 25-26 صفحات کا یہ بل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بل کہتا ہے کہ ہم خواتین کو ان کے گھروں سے باہر دھکا جو دے دیتے ہیں نا مارنے کے بعد، ان کو اس سے بچائیں گے، اور اس کے لیے وہ شیلٹر کریٹ کریں گے، یا پھر اسی گھر میں اس کی رہائش کا بندوبست کریں گے جہاں وہ رہتی ہے، اور جو اس کا خاوند ہے جس نے اس کو تشدد کیا یا مارا ہے یا ایموشنل ابیوز کا شکار کیا ہے، اس کو اس سے دور رکھنے کے بھی انتظامات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بل یہ کہتا ہے کہ جو ابیوزر ہے جس نے خاتون پہ تشدد کیا ہے، اس کو لہو لہان کر دیا مار مار کے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، منہ توڑ دیا اس کا، اس کو ایک GPS ٹریکر لگائیں گے، GPS ٹریکر، کہ وہ کہاں پھر رہا ہے، اس کی موومنٹ کو ٹریک کر سکیں۔ اور میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں اس کو۔ میرا تو بلکہ کہنا یہ ہے کہ اس کے گلے میں یہ ٹریکر نا پٹے کی طرح باندھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اینیملسٹک ہیں یا ہیومنسٹ ہیں، ٹھیک ہے، فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو وہ GPS پہنایا جائے گا تاکہ اس کی موومنٹ کو لوکیٹ کر سکیں کہ وہ دوبارہ تو نہیں جس خاتون پہ تشدد ہوا ہے اس کے قریب جا رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بل کہتا ہے کہ جلد سے جلد انصاف مہیا کرنے کے لیے 90 دن میکسیمم ٹائم ہے کورٹس کے پاس کہ وہ ان کیسز کو بھگتائیں، خواتین پہ، بچوں پہ جو بے جا تشدد ہوتا ہے اس کو بھگتائیں 90 دنوں کے اندر اندر، اور جو اپیل ہے وہ 7 دن کے اندر اندر سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ تو یہ وہ ساری پروپوزیشنز ہیں جو یہ بل پرپوز کرتا ہے، اور اس بل کے اندر ایموشنل ابیوز کی پوری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ پرائیویسی کو انویڈ کرنا بھی کرائم قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے
کہ شدید پوزیسونیس کو پریٹیکس بنا کے یہ جو مردانہ کمزوری والے حضرات ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو موبائل چھین کے پورا چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پرائیویسی کو انویڈ کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں پاسورڈ مجھے دے دو اپنا جبراً، یا پھر دوسرا یہ کہ کال ٹریس کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. یہ ساری ہراسمنٹ کو بھی رپورٹ کرنے کا میکنزم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور دوسری بات کہ صرف اس لیے کہ ماں باپ کی اتھارٹی، ان کی ایج زیادہ ہے تو ان کو لائسنس مل جائے بچوں کی ٹانگیں توڑ دینے کا. میں نے ہزاروں بچے اس طرح دیکھے ہیں جو کہ ٹراما کا شکار ہوتے ہیں، اپنی ساری زندگی ٹراماٹائزڈ گزارتے ہیں کیونکہ بچپن میں اتنا برا تشدد ہوتا ہے ان کے اوپر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، انوسنٹ بچوں پہ، انڈر ایج جو کہ 10 سال 8 سال 6 سال کے بچے ہیں، مار مار کے ڈنڈوں سے ان کا جو حشر کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنے کنٹری سائڈ کے علاقوں میں، ایون کہ شہروں کے اندر بھی. تو اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے پوری ویڈیو کی ہوئی ہے پیرنٹل ابیوز پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ اس میں میرا پوائنٹ کیا تھا. تو اس کو بھی یہ بل ایک لحاظ سے آؤٹ لا کرنے کی ٹرائی کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر خواتین کی پروٹیکشن کی بات ہوگی، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ خاتون کو آپ مار نہیں سکتے آئندہ، یہ کہا جائے گا کہ آپ بچوں کے منہ نہیں توڑ سکتے، ٹانگیں نہیں توڑ سکتے، یہ کہا جائے گا کہ آپ کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے، سیکشول ابیوز کا شکار نہیں کر سکتے، اور میرٹل ریپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا آپ کے دماغوں کے اندر، ٹھیک ہے. بہت سے حضرات جو یہاں پر بڑی انڈاکٹرنیشن کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایتھکس کی. تو جب آپ ان سب کو بتائیں گے کہ خواتین کی پروٹیکشن کو ہم انشور کرنا چاہ رہے ہیں اور ریاست جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے اگر آپ کسی پہ اس طرح تشدد کرنے کا پلان کرتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ان کو تکلیف بہت ہوگی، کیونکہ ان کی تو ساری زندگیوں پہ کوسچن مارک آ جائے گا. وہ تو برے انسان بن جائیں گے، تو وہ تو آنر کلنگ نہیں کر سکیں گے، وہ تو آنر کے نام پہ کسی کی ہڈیاں نہیں توڑ سکیں گے. تو پھر اس لیے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اور آوازیں اس طرح سے اٹھیں کہ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو ہے نا، ان کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب، انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ پیرنٹس کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز ادر ممبرز آف دا فیملی. یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر گھر کے اندر آپ قانون اس طرح کا لاگو کرنے جا رہے ہیں تو پیرنٹس باقی ممبرز کی طرح کے نہیں ہوتے، وہ کسی کا منہ توڑیں یا ہڈیاں توڑیں ان پہ کوسچن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے وہی سیکرڈنس کی بات ہے کہ میرٹ کیا ہے، میری عمر زیادہ ہے، میں آپ سے بڑا ہوں، اس لیے لیٹ می بریک یور بلڈی بونس. وائی؟ بیکاز آئی ایم ایلڈر ان ایج. میرے پاس میرٹ صرف یہ ہے کہ میں پہلے پیدا ہوا تھا، اسی لیے لیٹ می کنٹرول یور انٹائر لائف لائک اے روبوٹ. ٹھیک ہے، میں تمہیں پروگرام کروں گا، تمہارا اندر سے مدر بورڈ میں نے سیٹ کرنا ہے سارا، اور اگر تم اس سے لیفٹ رائٹ ذرا سا بھی ہوئے تو تمہارا منہ توڑنے کا میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس قانون کوئی میرے اوپر لاگو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں وین یو انوالو این آؤٹ سائڈر، پروٹیکشن آفیسر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس بل نے کہا ہے کہ پروٹیکشن آفیسر کو کال کی جائے گی ایسے کسی معاملے میں، اور وہ آ کر معاملے کو چیک کرے گا اور پھر پروسیڈنگز کے لحاظ سے کورٹ کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا کہ یہ سب ہوا ہے. تو سینیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وین یو انوالو این آؤٹ سائڈر، مطلب پروٹیکشن آفیسر، دس تھنگس گیٹ ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن، یعنی کہ گھریلو معاملہ باہر نہیں جانا چاہیے. تو یہ وہی رینٹ ہے جو ہم ہزاروں دفعہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بیوی کو بری طرح سے خاوند مار رہا ہے، کسی نے باہر سے آ کے اگر بولا یا مدد کرنے کی کوشش کی تو آگے سے جواب ملتا ہے میرا یہ ذاتی معاملہ، خبردار میرے گھر میں انٹر ہوئے. تو یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ باہر کے بندے کو گھر کے معاملات میں انوالو نہ کرو، چپ کر کے ایک مرد کو پاگلوں کی طرح اور ایک جانور کی طرح مارنے دو ہر ایک کو. ٹھیک ہے، گھر کے اندر ایموشنل ابیوز کا شکار کرنے دو، بچوں کی ہڈیاں توڑنے دو، سیکشول ابیوز کا شکار کرنے دو. ٹھیک ہے، باہر کا بندہ گھر میں انٹر نہ ہو، کیونکہ اس سے نا پرائیویسی ہرٹ ہو جاتی ہے. پھر سینیٹر صاحب کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ امیریکن سولوشنز فار پاکستانی پرابلمس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ خاتون کو اس کا حق دلوائے، ہر وہ چیز جو خاتون پہ تشدد کو کنڈیم کرے، ہر وہ چیز جو بچوں کی ہڈیاں توڑنے سے روکے، ہر وہ چیز جو میرٹل ریپ کو کنڈیم کرے، ہر وہ چیز جو پرائیویسی کو انویڈ کرنے سے روکے، وہ تو امریکن کلچر ہے. ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ ہم نے عورت کو مار مار کے دمبا بنا دینا ہے، اس کا یہ اشر کرنا ہے ہم نے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ لوور بینگ ہے، اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ سینیٹر صاحب کے تحفظات ہیں، اور تمام پاکستانی جو کہ اس ٹرینڈ کا پارٹ تھے، انصار عباسی صاحب سمیت، جن کو فحشوفوبیا ہوا ہے، جو کہ سارا رات میرا خیال ہے چینل کھول کے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ کچھ آ رہا ہے میں جلدی سے ٹویٹ کروں. تو وہ جناب بھی بڑا ایکٹیو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جس بات کو وہ کنڈیم کرتے ہیں نا، میں تو
چاہے وہ کسی جس بات کو وہ کنڈیم کریں گے نا، میرا خیال ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو۔ حل کیا نکلا؟ حل اس سے یہ نکلا کہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اس بل کو بھیج دیا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں، اسلامی نظریاتی کونسل، جس کو مولانا شرانی صاحب ہیڈ کرتے رہے ہیں پہلے۔ یہ وہی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے جس نے 2016 میں فرمایا تھا کہ خاتون پہ ہلکا تشدد جائز ہوتا ہے، آرام آرام سے اس کو آپ مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور مارنا کیوں ہے؟ مارنا اس لیے کہ اگر اس نے سیکشول فیور کو منع کر دی ہے تو پھر آپ مار سکتے ہیں۔ اگر آپ اس نے مرد کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے عورت نے، تب آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ یا پھر اگر اس نے صحیح ٹائم پہ نہائی نہیں ہے، وہ اس نے باتھ نہیں لیا، تب آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بھی ایکسپلین کیا کہ اگر مارنے کے بعد نیلا نشان پڑے گا تب وہ شاید غلط ہے، اگر ریڈ پڑے گا تب صحیح ہے، بلیک نشان پڑے گا تو اس پہ ہم لوگ کیا سزا دیں گے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے عورت کو مارنے کے مختلف درجات ہمیں ایکسپلین کیے ہیں، SOPs بتائیں کہ ہاؤ ٹو بیٹ یور وائف سکسیزفلی۔ اب وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے اس بل کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے کہ خاتون کو تشدد سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ریاست کو۔ اس کی جو بال ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے، جو کہتے ہیں کہ مردوں کو مارنے کی پرمیشن ہے لائٹلی اپنی بیوی کو، اس کو ذرا راہ راست پہ لانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی مورالٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے، مورل تو صرف مرد ہوتا ہے، بیکاز ہی ہیز این اٹیچڈ پینس، دیٹس وائی۔ اور جو عورت کے پاس نہیں ہے تو اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کہ آپ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ باقی جنگل میں جو لوگ رہتے ہیں نا، ان کو بچانے کے لیے آپ کیا اقدامات کرنا چاہیں گے؟ اسی طرح یہ سوال نا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے جو ہم نے پوچھا ہے۔ اس کے علاوہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ اگر مرد سختی نہ کرے گا تو پھر تو شادیاں نہیں ہوں گی، پھر شادیاں ہونا ہی بند ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بل دیتا ہے گھر کے سارا کچھ کرتا ہے تو مار بھی نہیں سکتا کسی کو۔ کیا تو یہ جو قانون جب چلے گا نا تو مرد اس سے شادیاں کرنا چھوڑیں گے، وہ کہیں گے بے وقوف ہیں کہ ایک بیوی کو گھر بھی لے کے دیں، گیس بجلی کا بل بھی ذمہ دار، کہ ہم کہہ رہے ہیں اس کی اولاد کا ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بندے کو جو ہے نا، مرد کو سختی کرنی پڑتی ہے باقی سب کو گھر میں ہارش رکھنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ گھوڑوں اور گدھوں کے لیے یہ ہے بل، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اپنی بچیوں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ لسن ٹو دا ورڈز، کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنے باپ کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے بل۔ یہ گدھے گھوڑوں کا قانون ہے جن کو اپنے باپ کا نہیں، ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، ان کی بیٹیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے ایسے قانون پاس کرتے ہوئے۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ خواتین کے لیے چھٹا سب سے ڈینجرس ملک ہے، جو کہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، 6th موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دی انٹائر ورلڈ فار وومن از پاکستان۔ اور جو ملک گلوبل جینڈر انڈیکس 2018 کے مطابق دا 2nd ورسٹ کنٹری ان دی انٹائر ورلڈ ان ٹرمز آف جینڈر ایکوالٹی، جنسی برابری کے اعتبار سے، خاتون اور مرد کو حقوق کی برابری کے اعتبار سے اور سٹیٹس کے لحاظ سے، رائٹس کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہے جہاں عورتوں کی اتنی بری حالت ہے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ گھر میں تشدد بند کرنے کا بل لے کر آئیں جس میں بچوں کی پروٹیکشن ہو، ولنریبل لوگوں کی پروٹیکشن ہو، خاتون کی ہراسمنٹ کی کنڈیمنیشن ہو، اس کے علاوہ اس کی پرائیویسی کو ریسپیکٹ کرنے کی بات ہو، اس کو دھمکیاں دینے سے بچانے کی بات ہو، اس کو وربل وائلنس سے بچانے کی بات ہو اور فزیکل وائلنس سے بچانے کی بات ہو، کہ اس کو کوئی مار نہ سکے، کوئی یہ نہ کہے گھر سے نکال دوں گا، کوئی یہ نہ کہے طلاق دے دوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، اس سے بچانے کی جب بات ہوتی ہے تو سارا ملک اکٹھا ہو کے ٹرینڈ چلاتا ہے کہ وی ریجیکٹ ڈومیسٹک وائلنس بل 2021۔ بچوں کے ریپ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لاشیں ملتی ہیں بچوں کی ریپ ہوئی ہوئی، خواتین کے ریپ ہوتے ہیں، گینگ ریپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے رشتہ دار ریپ کر دیتے ہیں اپنے ہی گھر میں، مائنرز کے۔ کوئی اکٹھا نہیں ہوتا، کوئی نہیں بولتا، لیکن جہاں حقوق دینے کی بات آتی ہے سب یکجان ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھ آتی ہے اس سے آپ کو؟ کہ ایک میس لیول پہ اور ریاستی لیول پہ مسوجنی پریکٹس کی جا رہی ہے اور ساری انرجیز اس طرف لگائی ہوئی ہیں کہ خاتون کو رائٹس نہ مل سکیں۔ بٹ وی ریجیکٹ یور ریجیکشن آف دس بل، وی ٹوٹلی سپورٹ دس بل اینڈ وی ول کیپ اسپیکنگ۔ ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا جا رہا ہے پردے کے پیچھے یہاں پر، اور کس طرح سے غیر انسانی
حقوق کی جو بات ہے نا اس کو کس طرح سے غیر انسانی طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس ملک کا 49% خواتین، ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے، ان کو اس تمام تر وائلنس سے بچانے کے لیے جو اقدامات تھے اس کو دیوار سے کس طرح لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم سوچیں کہ کیا یہ 21ویں صدی ہے جہاں ہم مارنے کے طریقے بتا رہے ہیں، یا پھر ہم نے ان کو انسان سمجھ کے حقوق دینے ہیں۔ وہ ٹائم جس میں خواتین نیشنز کو لیڈ کر رہی ہیں جسنڈا آرڈن کی طرح کی اور ہزاروں جگہوں پر، وہ ٹائم جب خواتین ونڈرز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم میں ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ کیا خاتون کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ تو لمحہ فکری ہے سوچنے کے لیے کہ کیا یہ ایک انسانی معاشرہ ہے یا حیوانوں کا معاشرہ ہے۔ تھینک یو۔